اس جھوٹ کی بنیاد پر جو نظام آپ نے کھڑا کیا ہے وہ کھڑا رہ نہیں سکتا. جلد یا بدیر اس نظام نے گرنا ہے، اور اس نظام کو گرانے والے آپ ہیں، ہم ہیں، ہمارے بچے ہیں، کروڑوں نوجوان ہیں جو اس نظام سے بیزار ہیں. ہم کوئی جتھا نہیں ہے، کوئی ہم مسلح جتھا نہیں ہے، ہم کوئی توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں ہیں. ہمارے پاس اخلاقی قوت ہے، ہمارے پاس شرافت کی قوت ہے، ہمارے پاس قانون اور آئین کی قوت ہے. تاریخ نے بار بار ہمیں بتایا ہے کہ ایسے نظام آنن فانن بھگ کر کے اڑ جاتے ہیں. پاکستان 78 سال سے گرداب میں پھنسا ہوا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ایک بڑے موقر دانشور نے یہ لکھا کہ پاکستان میں تو ہمیشہ ہی یہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ الیکشن لوٹے جاتے رہے ہیں، فلاں سال بھی لوٹے گئے، فلاں سال بھی لوٹے گئے، تو پھر کیا ہوگا اگر 2024 میں بھی لوٹے گئے؟ یہ تو پاکستان کا ایک نظام ہے، اس کو ہمیں مان لینا چاہیے اور اسی طرح آگے بڑھنا چاہیے. تو حیرت ہوتی ہے مجھے، آج پاکستان کے کروڑوں نوجوان جنہوں نے 8 فروری 2024 کو الیکشن دیا، وہ الیکشن میں ووٹ دیا، وہ پاکستان کی اس تاریخ کو نہیں مانتے. وہ ایک اجالا چاہتے ہیں، انہوں نے اجالے کے لیے ووٹ دیا تھا. ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن تو فلاں سال میں بھی لوٹا گیا تھا اس لیے تم بھی اب چپ کر جاؤ، تمہارا ووٹ اگر رد ہو گیا تو خاموش ہو جاؤ. یہ نہیں ہوگا. پاکستان میں آج شعور ٹھاٹھے مار رہا ہے. پاکستان کے نوجوان، اور صرف نوجوان نہیں، ہم جیسے بھی جو نوجوان نہیں ہیں، اب بالکل پرعزم ہیں کہ ہم نے اس تاریخ کو بدلنا ہے. دیکھیں، جب جمہوریت نہیں ہوتی کسی ملک میں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک نظام حکومت فرق ہو جاتا ہے. اس ملک کا پورا جو زاویہ نظر ہے اس ریاست کا، وہ تبدیل ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ 78 سال سے یہ ملک شوگر مافیا اور فلانا مافیا اور سیمنٹ مافیا کے لیے کام کر رہا ہے؟ ہمارے بچے جو ہیں، میں بار بار یہ یاد دہانی کراتا ہوں، 15 سال کی عمر کے بچوں میں 40% ایسے ہیں جو جسمانی طور پر، دماغی طور پر اپنی عمر سے کہیں کم ہیں. 40% ایسے ہیں جو کسی بھی اسکول میں نہیں جاتے، خواہ وہ مدرسہ ہو یا ووکیشنل ٹریننگ ہو، وہ کہیں بھی نہیں جاتے. تو کیا وجہ ہے اس بات کی؟ بنگلہ دیش میں ایسا نہیں ہے، سری لنکا میں ایسا نہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت نہیں رہی. وجہ یہ ہے کہ اس ریاست نے ہمیشہ اشرافیہ کے مفاد کو دیکھا ہے، غریب کی آواز کو دبایا ہے، غریب کا وجود جو ہے اس کو غیر اہم سمجھا ہے. تو آج یہ نہیں ممکن. آج پاکستان کا غریب، وہ نوجوان ہو یا نوجوان نہ ہو، وہ جاگ اٹھا ہے، وہ مانگتا ہے اپنا حق، وہ جانتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوا. ایک بڑی مثال آج ہی ہمارے سامنے آئی، پیٹرول کی قیمتیں پھر بڑھا دی گئی. آج پاکستان میں پیٹرول کی قیمت اور جو دنیا میں پیٹرول کی قیمت ہے اس میں 15 روپے فی لیٹر کا فرق ہے. اسی طرح چینی کو دیکھیے، لاکھوں ٹن چینی باہر گئی، مہنگی چینی واپس آ گئی، اس کو واپس درآمد کیا گیا. تو کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ سب کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ اسی طبقے کو ہوتا ہے جو اس ملک میں جمہوریت نہیں چاہتا. تو اس ملک میں 78 سال سے یہ کھیل چل رہا ہے کہ ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اشرافیہ کہلاتا ہے، وہ گٹھ جوڑ کرتا ہے ان قوتوں سے جو نظام پر حاوی ہیں، اور یہ مل کر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. تو اب ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں کہ ہم نے آواز بلند کرنی ہے. ہم نے اپنی آواز عدالتوں میں تو بلند کرنے کی کوشش کی ہی ہے، آئندہ بھی کریں گے، لیکن جو عدالتوں کی صورتحال ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے اپنی آواز پارلیمان میں بلند کی ہے، اور اس سے بڑھ کر بلند کرنے کی کوشش کی تو الیکشن لوٹ کیا گیا. فارم 47 اور فارم 45 کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. اسلام آباد شہر ہو جہاں خود میرے ساتھ بیٹھے کھوکر صاحب کینڈیڈیٹ تھے، یہ خود بتاتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوا، اور ان کی دیانتداری ہے. یہ اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے مد مقابل جیتے تھے لیکن ان کو ہروایا گیا. فارم 45 ان کے پاس بھی موجود ہے، جو ظاہر کرتے ہیں کہ کیسے اس ملک میں الیکشن کے ساتھ فراڈ کیا گیا. آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، میرے شہر لاہور چلے جائیں جہاں سے میں نے الیکشن لڑا، تو یہ داستانیں اب ہر بچے کی زبان پر ہیں. آپ اس جھوٹ کو اب چھپا نہیں سکتے. اس جھوٹ کی بنیاد پر جو نظام آپ نے کھڑا کیا ہے وہ کھڑا رہ نہیں سکتا. جلد یا بدیر اس نظام نے گرنا ہے، اور اس نظام کو گرانے والے آپ ہیں، ہم ہیں، ہمارے بچے ہیں، کروڑوں نوجوان ہیں جو اس نظام سے بیزار ہیں. تو ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ہم اخلاقی قوت سے آگے بڑھیں گے، ہم سڑکوں پہ بھی بات کریں گے، ہم ایوانوں میں بات کریں گے، عدالتوں میں بات کریں گے. اور جیسا کہا محمود خان صاحب نے
ہم کوئی جتھا نہیں ہے، کوئی ہم مسلح جتھا نہیں ہے، ہم کوئی توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اخلاقی قوت ہے، ہمارے پاس شرافت کی قوت ہے، ہمارے پاس قانون اور آئین کی قوت ہے، ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور یہ پوری قوم آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ چلے گی۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس ہو گیا جو ہونا تھا، وہ قابض ہے نظام پر اور اب پتہ نہیں ہل سکتا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تاریخ نے بار بار ہمیں بتایا ہے کہ ایسے نظام آنن فانن بھگ کر کے اڑ جاتے ہیں۔ جو لوگ فیصلہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی 10 20 30 سال اور حکومت کرنا ہے، ان کا نام و نشان نہیں رہتا، وہ شاہ ایران ہو یا کوئی اور ہو۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیجیے، ہم پہ نظر رکھیے، دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا لائے عمل کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے پاکستان کی یگانگت کے طور پہ بیٹھے ہیں، تمام مسلک آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تمام خطے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، بلوچ، پختون، پنجابی، سندھی۔ تو یہ ایک خوبصورت ایک گلدستہ ہے جس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ اس میں نہ کوئی نسل کی تفریق ہے، نہ کوئی مسلک کی تفریق ہے، نہ جغرافیہ کی تفریق ہے، یہ پورے پاکستان کی آواز ہے جس کو ہم بلند کریں گے۔ میں تھوڑا سا عرض کر دوں، اگر ہم نے اس تنظیم کو ایک ڈھانچہ دیا ہے، اس کے جو چیدہ عہدیداران ہیں ان کا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہمارے چیئرمین اس تحریک تحفظ آئین کے مشر محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، وائس چیئرمین علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، بی این پی مینگل کے اختر جان مینگل صاحب ہیں، اسی طرح سندھ یونائٹڈ پارٹی کے زین شاہ صاحب ہیں، میرے ساتھ بیٹھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی اپنا رول ادا کریں گے۔ مولانا شیرانی صاحب سے ہم نے درخواست کی ہے کہ ان کی جانب سے بھی ہمیں نام دیا جائے عہدے کے لیے، وائس چیئرمین کے لیے۔ ہمارے سیکرٹری جنرل اسد کیسر صاحب ہوں گے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ہمارے سیکرٹری اطلاعات صاحبزادہ حامد رضا ہوں گے، اور حسین یوسف زئی ہمارے ترجمان اور کوآرڈینیٹر ہوں گے۔ باقی ہم صوبائی سطح پہ بھی عہدیداران کا انتخاب کریں گے، وہ آپ کے سامنے بہت جلد آ جائے گا۔ بہت شکریہ۔ ایک بات میں بھول گیا، معافی چاہتا ہوں۔ تمام ملک میں ایک عجیب غبار پیدا ہوا ہے، باجوڑ سے لے کر خیبر پختونخوا کے اس تک، بارڈر تک افغانستان کے اور بلوچ پشتون علاقوں میں، اگر کوئی پاکستان کو واقعی بچانا چاہتا ہے تو ہمارے پاس نسخہ یہ ہے کہ آئین بالادست ہوگا، الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، ووٹ کا احترام ہوگا، جو جیتے پارٹی وہ حکمرانی کرے گی، آزاد الیکشن کمیشن ہوگا، عدالتیں آزاد ہوگی، ہر ادارہ آئین میں ڈیفائن کیے گئے اپنے اس میں ہوگا۔ اگر یہ سنجیدہ ہے اس ملک کی محبت سے، انہیں صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی باجوڑ کے لوگوں، باجوڑ آپ کا ہے، وزیرستان کے لوگوں، وزیرستان آپ کا ہے، پنجاب کے لوگوں، پنجاب آپ کا ہے، سندھ کے لوگوں، سندھ آپ کا ہے، آپ کے بچوں کا پہلا حق ہے۔ اور اگر اس بات بلتستان جہاں جہاں ہمارے وہ ہیں، وہاں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، معدنیات ہیں جس پہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ ہمارے ٹیکس سے لیے ہوئے توپ و تفنگ لے کے چلیں گے۔ ہم وار کرتے ہیں، یہ دن آپ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیں اپنی کفارات میں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہوتی ہے اور پاکستان کو کوئی نقصان ہوتا ہے، تو اس کا ذمہ وار شہباز شریف، اس کو سپورٹ کرنے والے تمام ادارے ہوں گے۔ بائی فورس اپنی بندوقوں سے لوگوں کو مارو گے کہ وہ حق کی بات کرتے ہیں، سارے کے سارے وہ نہیں مانتے کہ تھے بابا خدا کے لیے ہم بھوکوں مر رہے ہیں، ہمارا اس زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ہمارا حصہ ہم کو بتا دو۔ جا کے پھر معاہدے کرو، امریکیوں سے کرتے ہو، چینیوں سے کرتے ہو، جن سے کرتے ہو، دنیا کرتی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، یعنی آپ ڈسپلیسڈ پرسن بائی فورس دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں تم بھاگو یہاں سے، بابا تم پھر کیا کرو گے؟ میں تمہارے گھروں میں چھوڑ ڈھونڈوں گا۔ وزیرستان کے لوگوں نیچے اترو، ابا سندھ سے نیچے چاہتا جاؤ، کیا کرو گے؟ ہم تمہارے وزیرستان میں چھوڑ، بابا چھوڑ تو ہم بتائیں گے آپ کو، اگر آپ کو چوروں کا پتہ نہیں ہم بتا دیں گے۔ آج بھی ہم حیا کرتے ہیں، آج بھی تمام شہروں پہ ان کی اشیرباد سے مسلح لوگ ہر چمن سے لے کر کراچی تک کڑے ہیں۔
لوگوں کی بےعزتیاں کرتے ہیں, لوگوں کو لوٹتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کے خلاف اٹھنا ہر پاکستانی کا فرض ہے. ہم نے بسم اللہ کر لیا, ہمیں حکم اعظم لا الہ الا اللہ, ہم آگے بڑھیں گے. میں ایک چیز سے اضافہ کروں گا. دیکھیں, عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا اس قوم کی محکومیت کی علامت ہے. ہم سمجھتے ہیں عمران خان کی آزادی اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ اس ملک میں آئین ہے, قانون ہے. ہماری جو جنگ ہے آئین کے لیے, قانون کے لیے, جمہوریت کے لیے, ووٹ کے تقدس کے لیے, اس سب کا چہرہ عمران خان ہے. کیونکہ عمران خان نے 2 سال سے جو قربانی دی ہے, جس طرح وہ چٹان کی طرح جیل میں کھڑے ہیں, ہر قسم کا ظلم انہوں نے سہا ہے. کل جو ان کی بہنوں سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا اس وقت کیا جا رہا ہے, کتنی تکلیف میں ان کو رکھا جا رہا ہے. لیکن ان کا عزم غیر متزلزل ہے. وہ کہتے ہیں میں پوری عمر کھڑا رہوں گا لیکن پیچھے نہیں ہٹوں گا اپنے نسب العین سے, اپنے نظریے سے. اور نظریہ ان کا یہی ہے کہ طاقت ووٹ کی ہے. جب تک آپ ووٹ کو نہیں مانیں گے, جب تک آپ انسانوں کی حرمت کو نہیں مانیں گے, اس وقت تک وہ کہتے ہیں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. ووٹ کو رد کرنا انسان کی حرمت کو رد کرنا ہے, انسان کی تقدیس کو رد کرنا ہے. یہ کہنا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری آواز کو سنا جائے. تو اس مقصد کے لیے ہم متحد ہیں. محمود خان صاحب نے آپ کے سامنے ایک بڑا نقشہ رکھا, معدنیات کے حوالے سے, ہمارے مختلف جو علاقے ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے. یہ سب چیزیں مربوط ہو جاتی ہیں. ان سب چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں پاکستانیوں کو حقیقی آزادی ملے, ان کو اپنے حقوق ملے. اور اس سب کا چہرہ آج عمران خان صاحب ہیں. اس لیے ہمارا بڑا نصب العین عمران خان کی رہائی ہے. شکریہ.